اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ پاکستان قدرتی طور پر ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو سیاسی، اقتصادی، اسٹریٹجیکلی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی سرحد مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہے، جبکہ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب اور گلف آف عمان کے ساتھ 650 میل لمبی ساحلی پٹی واقع ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 22.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اگر مسلم دنیا کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دیگر دلچسپ حقائق کے بارے میں دکھائیں گے۔ کمپیوٹر ہیکنگ اور وائرس جیسے الفاظ سے آج کون واقف نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پاکستانی نوجوانوں نے بنایا تھا؟ لیکن یہ وائرس کسی غلط مقصد کے لیے نہیں، بلکہ کمپیوٹر پروگرامز کی غیر قانونی نقل سازی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1986 میں لاہور سے تعلق رکھنے والے باسط فاروق علوی اور امجد فاروق علوی نے برین نامی وائرس کو تخلیق کیا، جو دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس تھا۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کسی کمپیوٹر سے سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ وائرس اسی کے ساتھ منتقل ہو جائے اور اس پروگرام کو چلنے ہی نہ دے۔ اس ایجاد کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی ملی اور سافٹ ویئر کمپنیز نے اپنی مصنوعات کو غیر قانونی نقل سے بچانے کے لیے ایسے ہی اقدامات کیے۔ لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر نے ترقی کی اور اس کا استعمال بڑھا، ویسے ویسے جرائم پیشہ لوگوں نے بھی وائرس تیار کرنا شروع کر دیے اور صرف چند ہی سال میں وائرس تیار کرنا جرائم پیشہ کارروائی بن کر رہ گیا۔ دوستو، دنیا کے سب سے کم عمر سول جج کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے کم عمر شخص نے سول جج کا عہدہ سنبھالا۔ جولائی 1952 میں محمد الیاس نے لاہور میں سول جج کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر صرف 20 سال اور 9 مہینے تھی۔ اگرچہ وہ سول جج بننے کا امتحان اس سے بہت پہلے پاس کر چکے تھے، لیکن ضابطے کی کارروائی کے باعث ان کی تقرری اس نتیجے کے 8 ماہ بعد عمل میں لائی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے دوستوں کہ یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ ڈاکٹر نعیم تاج نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسے زبردست کارنامے سر انجام دیے جس سے نہ صرف دنیا حیران ہوئی بلکہ دونوں مرتبہ ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ پہلا کارنامہ ڈاکٹر نعیم تاج نے جنوری 2012 میں سر انجام دیا، جب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی لیپروسکوپی کی مدد سے 70 سالہ رشیدہ بی بی کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں انہوں نے 25.5 سینٹی میٹر بڑا پتا محض 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگا کر نکالا۔ اس سے پہلے اتنے بڑے سائز کا پتا بذریعہ لیپروسکوپی نہیں نکالا جاتا تھا۔ اس مایہ ڈاکٹر نے دوسرا کارنامہ 27 ستمبر 2014 کو اس وقت انجام دیا جب انہوں نے محض 4 سال اور 3 ماہ کی عمر کے کم عمر ترین بچے کا لیپروسکوپی ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیاب آپریشن کیا۔ اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی کم عمر کے بچے کا آپریشن پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا، دونوں بار ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ 1935 میں گلگت کے علاقے شندور ٹاپ میں، جسے روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی اہم شخصیت نیت قبول حیات کاکا خیل نے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ میجر ای ایچ کاپ کے حکم پر شندور میں سطح سمندر سے 12,200 فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کیا۔ اس پولو گراؤنڈ کو ماس جنالی کا نام دیا گیا، جس کے معنی چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے۔ 1936 سے یہاں روایتی پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو کا ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں یہ میچز دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کھیلے جانے والے پولو گیم کا ورژن سب سے خالص سمجھا جاتا ہے، جسے فری سٹائل پولو کہتے ہیں۔ ٹھٹھا کے قریب واقع مکلی کا قبرستان دنیا بھر میں اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دنیا میں موجود سب سے بڑی جناز گاہوں میں سے ایک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اسے سٹی آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ 6 مربع میل رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کی قبریں اور مقبرے موجود ہیں۔ قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری اور بے مثال خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کئی تہذیبوں اور ثقافتوں کے امین مکلی قبرستان کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ دور حاضر میں ہاکی کے میدان میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی قابل ذکر نہیں ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں قومی ٹیم نے اس کھیل میں راج کیا ہے اور سب سے زیادہ عالمی مقابلے جیتنے کا اعزاز بھی اسی ٹیم کے پاس ہے۔ پاکستان اب تک 4 ہاکی ورلڈ کپ جیت کر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہالینڈ اور آسٹریلیا نے 3 بار عالمی مقابلے جیتے ہیں۔ جرمنی نے 2، بیلجیم اور بھارت نے 1 بار عالمی مقابلے اپنے نام کیے ہیں۔ ڈولفنز کی ایک ایسی قسم ہے جو صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے، جسے نابینا ڈولفن کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں اسے بھلن کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی تک بھلن 3000 کلومیٹر طویل دریائے سندھ میں ہر جگہ موجود تھی، لیکن ڈیمز اور بیراجوں کی تعمیر کی بدولت پانی کی کمی کے سبب اب یہ صرف دریا کے 1300 کلومیٹر یعنی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی یہ ڈولفن کی یہ قسم بنیادی طور پر نابینا ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی اور آواز کے ذریعے اپنے راستے اور شکار کا انتخاب کرتی ہے۔ حکومت کی عدم توجہی اور کچھ لوگوں میں اس حوالے سے شعور کی کمی کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات کے عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف نے اسے تیزی سے معدوم ہونے والے جانوروں کی فہرست میں شامل کر رکھا۔
पाकिस्तान में मौजूद छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल करार दिया जाता है। इसे दुनिया के कदीम तरीन हाथ से लगाए गए जंगलात में से भी एक के नाम से जाना जाता है। जंगलात में शजरकारी का आगाज़ 1866 में हुआ। बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद उस वक्त के स्टीम इंजन्स को लकड़ी फराहम करना था। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बहिरा अरब पर वाक़ है। इस बंदरगाह की एक अहम तरीन खासियत यह है कि यहाँ का पानी गर्म है। यही वजह है कि कुदरती सलाहियत के बायस चीन के अलावा बहुत से ममालिक इस बंदरगाह पर सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ग्वादर बंदरगाह पर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत बनने वाले बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे A380 के उतरने की सहूलत भी मौजूद होगी, जो कि एक मुनफरिद एजाज़। बुलंद तरीन पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों पर तामीर होने वाले कराक्रम हाईवे को दुनिया की सबसे तवील पुख्ता सड़क होने का एजाज़ हासिल है। 8वां अजूबा कहलाए जाने वाली कराक्रम हाईवे पाकिस्तान से चीन तक फैली हुई। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम MM आलम पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका हवाबाज थे। MM आलम को 1965 की जंग के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा, जब उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 हंटर जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया और इसके बायस उन्हें बहुत शोहरत मिली। MM आलम का ये कारनामा न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब समझा जाता है, बल्कि जंगी हवाबाजी की तारीख का भी एक रिकॉर्ड है। उनकी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा था। याद रहे कि ये रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं है। 28 मई 1998 की तारीख इस लिहाज से यादगार है कि उस रोज़ पाकिस्तान ने एटम बम के अव्वलीन तजर्बाती धमाके किए थे और यूँ पाकिस्तान एटमी ताकत का हामिल आलम इस्लाम का पहला मुल्क बना था, जबकि दुनिया भर में पाकिस्तान वो 7वां मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने एटमी तवानाई पर संजीदा पेशरफ्त 1960 के अशरे से ही शुरू कर दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत आलम इस्लाम का पहला एटमी बिजली घर था, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका इफ्तिताह 1972 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। इस एटमी बिजली घर की टेक्नोलॉजी कनाडा से हासिल की गई थी, जबकि तकनीकी तौर पर यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर शुमार किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की बात यह भी है कि वो आलमी एजेंसी बराए एटमी तवानाई IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर का बानी रुकन भी है। 29 जुलाई 1957 में एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए आलमी एजेंसी बराए एटमी तवानाई का क़याम अमल में लाया गया। इसके क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज़ की तौसीक 56 ममालिक ने की थी और वो सब के सब इस आलमी इदारे के बानी अरकान करार पाए। लेकिन पाकिस्तान उन मुमताज़ ममालिक में शामिल था जो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बानी अरकान बने थे। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।